تو یہ جو فیملی سپورٹ سسٹم ہے اس کو ہمیں بچپن سے ہی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر طرف جو سب سے زیادہ چیز بڑی ہے وہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے. ایسی چیز جہاں پہ آپ سب کچھ کہہ سکتے ہو، ایسے ریلیشن شپس کو بلڈ کرنا اور ایسی جگہوں کو بلڈ کرنا. دیکھیں بھلے آپ پیسے دے کے بلڈ کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا، آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا، آپ کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہا، آپ کو کوئی ٹیگ نہیں کر رہا. ہمیں اپنی مطلب بچوں کی مطلب براٹ اپ کے اندر ہی اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ جو مشکل، جو چیلنج تمہارے پاس آیا ہے اسی میں اس کو سارٹ آؤٹ کرو کہ اس میں تمہارے لیے آسانی کیا ہے. سوسائٹی یہ حق رکھتی ہے کہ رزلٹ پوچھنے بھی ہیں، ان کمنٹس بھی پاس کرنے ہیں، کامیابیاں پوچھنی بھی ہیں. وہ اتنا اچھا کوئی کہتا ہے نا کہ پہلے جب شادی نہیں ہوتی لڑکی کی، تمہاری شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جاتی ہے تو پوچھتے اچھا بچہ کب کر رہی ہو، بچہ ہو جاتا کہتے ہیں وقفہ کتنا کرنا، وہ چلتا رہتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ڈرائیور کی سیٹ پہ تم بیٹھ جاؤ اور میں کلائنٹ کی سیٹ پہ، سبجیکٹ کی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو تم مجھے بتاؤ کہ میں خودکشی کر لوں. گھر میں بھی بھوک پیاس دیکھ رہے ہیں اور وہ باہر بھی اپنی ڈگری جس کے اوپر اس نے پوری عمر لگائی ہے وہ بھی ہاتھ میں لیے کاغذ کا پرزہ بنا ہوا ہے، تو وہ کہاں پہ سر مارے. تو اس لیے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور شدت سے ضرورت ہے. اور یونیورسٹیز کے اندر ساری جو ہماری جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان سب کو ان ڈیسکس کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کہیں سننے کی اور کہیں سنانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. Today we are going to discuss a silent topic of our society, suicide, خودکشی. ایک جیتے جاگتے انسان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی وہ کیفیت جب وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے. ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہوں یا ہمارے ارد گرد کے نوجوان، یہ ایک رائزنگ کویسچن ہے کہ آج کی یوتھ اتنی مایوس کیوں ہے. اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل سائیکالوجسٹ، فیملی کاؤنسلر with over 20 years of experience اور نوجوانوں کے سوشل ایشوز پر گہری نظر رکھنے والی محترمہ انیلا محمود صاحبہ. السلام علیکم and a very warm welcome to our today's show. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. It is considered that suicide is a result of cowardice or low ایمان. As an expert of human psychology, آپ کیا کہتی ہیں کہ ہیومن برین کی وہ کون سی کنڈیشن یا اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ یہ ایکسٹریم اسٹیپ لیتا ہے؟ اچھا عروشہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی. یہ اتنا اس وقت ضرورت ہے اس موضوع کے اوپر کھل کر بات کرنے کی کہ شاید کسی بھی اور موضوع کے اوپر اتنا کھل کر بات کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر اس موضوع کے اوپر خصوصاً بات ہو، ہر فورم کے اوپر اس موضوع کے اوپر پوری کھل کر ڈسکشن ہو، تاکہ ہم ان سارے فیکٹرز کو دیکھیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کے اوپر قابو پائیں. آپ دیکھیں جس فیملی کا ایک بندہ چلا جاتا ہے اس کا یہ لاس تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا اور کسی قیمت پر پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اس کے سارے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر کھل کے بات کرنی چاہیے. اور یقیناً ہمارے ہاں اگر بات ہوتی ہے تو اس کو یا تو کم ایمان کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے یا اس کو مذہبی طور پر کسی کمزوری کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر ظاہر ہے کہ ایکیوز کیا جاتا ہے جانے والے کو کہ وہ کمزور قوت ارادی کا مالک تھا اور اس نے بہت جلدی زندگی ہار دی. لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک پورا ہمارے پاس ایک جال بنا ہوا ہے چیزوں کا، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز مل رہی ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ، اور اسی انٹر کنیکشن میں ہمیں وہ لوپس تلاش کرنے ہیں جو فرد کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے جانے میں کام کریں اور اس کو پروموشن دیں، اس کی صلاحیتوں کو پروموشن دیں اور اس کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ آنے والے وقت کے چیلنجز کے لیے آج اپنی کمزوریوں کے اوپر قابو پا سکے. صحیح. تو آپ اس کو لو اسٹیم یا لو ایمان سے ریلیٹ لو نہیں کرتی؟ اسٹیم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ریلیٹ، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا. اور اسٹیم کو، جو اس کی سیلف اسٹیم ہے، اس کو لوور کرنے میں ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ کام کرتا ہے. اور صرف اس کے گھر والے کام نہیں کرتے بلکہ پورا معاشرہ کام کرتا ہے، اس کا انسٹیٹیوٹ کام نہیں کرتا. اور اس کی طرف جو ہے وہ لائک جینٹل پیرنٹنگ جو ہے وہ شاید بچپن ہی سے اگر بہترین طریقے سے اور مضبوط پرسنالٹی بچے کی بنانے کے اوپر کام کرتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ
کئی انسانی جانوں کو بچا سکتے ہیں. اور بھی ظاہر ہے بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر اگر ہم بچپن سے, اور اٹ اسٹارٹس ود دا پیرنٹنگ, اور اگر ہم بچپن سے بچوں کو یہ سکھانا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے بہت سارے مسائل کو بچپن ہی سے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید کبھی اس کو پیش آنے ہیں. تو آپ بچوں کو حل ڈھونڈنا سکھاتے ہیں, اپنی کمپنی کی آپ ان کو اتنی زیادہ وہ دیتے ہیں, ایک ایز دیتے ہیں, آپ پیرنٹس اتنا اس کو مطلب گو دیں کہ آپ کے ساتھ وہ بیٹھ کے ہر بات کو سالو کر سکے, آپ کے ساتھ وہ ہر بات کو پہلے تو شیئر کر سکے اور پھر اس کے بعد وہ سالو کر سکے. تو آپ یقین کریں کہ یہ ایک اتنا ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے اگر گھر سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جائے. اور ایک اور چیز جس پہ ہم تو خیر پاکستانی جو پورا سوسائٹی اور پرسپیکٹو بہت ہی لیک کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہو ہائے والا جو ہمارا ایک وہ حساب ہے نا, کہ بچہ بیچارہ اس ہو ہائے کی وجہ سے بہت ساری باتیں شیئر نہیں کر پاتا. کہ اگر میں نے گھر گیا, میں نے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ بہت ہی مطلب کوئی شیم فل چیزیں ہیں, یا میرے لیے یہ بہت ہی کوئی ایسی نیگیٹو چیز ہوگی, میں نے اگر جا کے بولی تو مجھے تو شاید گھر سے ہی نیگیٹیولی ری انفورس کیا جائے تو بچہ ظاہر ہے بولتا نہیں, شیئر نہیں کرتا, اور پھر وہاں سے ہی آہستہ 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 چیزیں بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر پرسنالٹی کی پوری ایک ٹائپ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی طرف چل پڑتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی اگلی گفتگو میں چل کے ان کو فائنڈ آؤٹ کریں گے, اور انشاءاللہ یہاں سے ہم کو ایک اچھا سولوشن دے کے اٹھیں گے. اور ظاہر ہے ہماری آج کی سٹنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک بہترین اور اچھا سولوشن دے کے اٹھے اپنی اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں. یعنی پرسنالٹی کے اندر جو فلا آپ کو لے کر جاتا ہے سوسائڈ کی طرف, اس کی روٹس کہیں آپ کی پیرنٹنگ میں اور کہیں آپ کے ارلی ایئرس میں ہوتی ہیں, میں بھی ہو سکتی ہیں, اور زیادہ تر اس لیے کہ دیکھیں جو مضبوط پرسنالٹی ہے جس کو ہم ساؤنڈ پرسنالٹی کہتے ہیں, جو چیلنجز کے ساتھ بہت زیادہ اچھے طریقے سے میٹ اپ کر لیتی ہیں, تو ظاہر ہے اس کی تو اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابتدائی سال ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کی بنیاد بن جاتے ہیں, تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے. تو اگر تو ہم گھر سے ہی اس پہ توجہ دیتے ہیں, پیرنٹس اس پہ توجہ دیں, تو جینٹل پیرنٹنگ, اور یا یوں کہہ لیں کہ ایک بہت سوچی سمجھی ہوئی پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے ایک ساؤنڈ پرسنالٹی بنانے میں. ابھی ہم آف دا کیمرہ یہی بات کر رہے تھے نا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ماں یہ اس وقت کس مشن کے اوپر فائز ہے جب وہ بچوں کو پیدا کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, تو یقین کریں اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں ایسیس کرنے میں کامیاب ہو جائے نا, تو ہم شاید سب کچھ چھڑوا دیں ماں کا اور اس کو کہیں کہ صرف بچوں کے اوپر توجہ دو, خاص طور پہ ماں کا اور پھر باپ کا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بہت ساری چیزوں پہ, اور یہ دیکھیں آپ بڑھاپے تک جو ہے وہ ماں کا ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے, ہر غم میں ہر دکھ میں ماں کیوں یاد آتی ہے, اسی لیے کہ وہ ایک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنا دکھ کہتے ہیں, اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے آپ کو سم ٹائم سولوشن مل جاتا ہے یا سم ٹائم سپورٹ مل جاتی ہے. تو یہ جو فیملی سپورٹ سسٹم ہے اس کو ہمیں بچپن سے ہی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بہت حد تک نہ صحیح کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. Over the 2 decades, the rate of suicide has considerably increased. Like in 2005, 0.7 in 1 million. Or now in 2026, it's like 0.1 in 2026. تو it has considerably increased. تو آپ کیا کہیں گی, پیرنٹنگ کا فلا ہے یا کوئی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چینجز آ چکی ہوئی ہیں کہ یہ ڈراسٹک ہم چینج دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جیسے آپ بولتے ہو جن زی کی ایک براٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ہو رہا ہے, اور سوسائٹی میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں یعنی اورینٹل سوسائٹی میں, مشرقی معاشرے میں, تو وہ ان کے اوپر بہت ہی زیرو ٹالرنس تھی. اب جب سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ ہمارے پاس ایکسیس ہے, ہمارے پاس انفارمیشن کا فلڈ ہے, تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یورپین کنٹریز میں یا باہر کے معاشروں کے اندر سوسائڈل ریٹ اس سے بھی زیادہ انکریز ہو گیا ہے.
تو اس میں ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم بھی ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں. اٹ از کوائٹ پاسبل ہم بھی اپنی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز جو ہے نا جس کے اوپر ہمیں بہت ہی سمجھ لینے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ جو باہر کی زندگی ہے, یورپین کنٹریز کی زندگی ہے یا ابراڈ ہم دیکھتے ہیں, تو ان کے جو کانسیپٹس ہیں کہ زندگی میری ملکیت ہے, تو یہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے جو بیسک کانسیپٹ ہے جو مغربی معاشرہ ہے اور مشرقی معاشرہ, جس کی وجہ سے وہاں پہ سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے. ابھی ہم نے اعداد و شمار میں بھی دیکھا کہ وہاں سوسائڈل ریٹ زیادہ ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ اس لیے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ ہم نے ظاہر ہے ان کانسیپٹس کو ایز سچ جب قبول کرنا سیکھ لیا ہے, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ بحث بھی نہیں کرتے, ہم ان کو اینالائز بھی نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم انہی کانسیپٹس کے تحت ہم خود بھی اپنا رول آف لائف پلے کرتے ہیں, اور جب پلے کرتے ہیں تو پلے کرنے کی دفعہ جو ہے وہاں پہ ہم ہار جاتے ہیں. اور پھر زندگی کو اپنی ملکیت جب سمجھنا شروع کیا تو اس نے پھر بہت سارے کانسیپٹس کو یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی چینج کیا. اور ظاہر ہے یہ اس میں تو خیر شروع میں تو ہم نے یہ بات کی کہ مطلب بہرحال مذہبی لحاظ سے یا ایمانی لحاظ سے ہم اس کو کمزوری کا, ڈپریشن کو درجہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ان چیزوں کا علاج اور حل بہرحال یہاں پہ موجود ہے. اور ایکچولی جو آپ کا کنسیپچول براٹ اپ ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے خوبصورت طریقے سے آپ کو امید کی طرف موڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت مزے کی بات ہے کہ جب آپ مطلب دین کے ساتھ جڑتے ہیں اور ریلیجیس کانسیپٹس کو دیکھتے ہیں نا, تو وہ سراسر امید ہے. یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ وہ سراسر امید ہے. اور جب آپ ان کانسیپٹ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, دیکھیں آج کی دنیا میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت 2026 میں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, فائنینشیل کلاس سے کسی سے بھی بلانگ کرتے ہیں, یا آپ کسی بھی ایتھنک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, ہر طرف جو سب سے زیادہ چیز بڑی ہے وہ نا امیدی ہے, مایوسی ہے. ہر طرف سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے. مطلب بعض دفعہ جیسے پاکستان کی سچویشن ہے, ہر نئی صبح میں آپ سنتے ہیں گیس ختم ہو گئی ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, بجلی ختم ہو رہی ہے, فلاں ختم ہو رہا ہے, مہنگائی ہے, آپ کی فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یعنی ایک مسلسل پریشر ہے آپ کے اوپر اس چیز کا کہ مایوسی ہے, وسائل دنیا کے ختم ہو رہے ہیں. جبکہ دیکھیں جب ہم دین کے ساتھ جڑتے ہیں یا اپنے ریلیجیس کانسیپٹس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ قوت کا ہے, ہر آنے والا لمحہ آپ کی صلاحیت کے اعتبار کر کے آگے بڑھنے کا ہے. اور جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یقیناً آپ کے پاس بہت سارے ابھی پینوراماز ایسے ہیں جو ایکسپلور کرنے والے باقی ہیں, اور آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں. اور آنے والی زندگی اصل چیز یہی ہے کہ جب آپ پریزنٹ میں رہنا شروع کرتے ہیں اور فیوچر سے آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر سوسائڈ کے جو جتنے بھی اٹیمپٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے یا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو فیوچر سے. اس کو پتا ہو کہ آپ کا اگر آج کا ہر جو آپ کا قدم ہے وہ آپ کی دوڑ بن جائے گا فیوچر کے اندر. آج جو آپ کا ذرہ ہے وہ ایک پہاڑ بن جائے گا فیوچر کے اندر. یا آپ کو اگر اپنے آنے والے فیوچر کی پکچر دکھا دی جائے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ دوڑ جائیں گے, لڑ جاتے ہیں آپ پوری آج کی چھوٹی سے چھوٹی جنگ جس میں ہم اپنے آپ کو ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی جان بھی ہار دیتے ہیں. تو اس لیے امید کا پیغام آج بھی ہمیں, یعنی جتنے ہمارے فورمز ہیں ہمارے پاس ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نمائش سے زیادہ امید کے پیغام کے اوپر جانا چاہیے. کیونکہ اگر وسائل آج کم ہو رہے ہیں, کسی بھی چیز کے وسائل کم ہو رہے ہیں, تو ان کو سسٹین کرنا, ان کو مینٹین کرنا, ان کو مینیج کرنا این ممکن ہے. تو ہمیں تو اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف اپنی نوجوان نسل کو لے کے جائیں کہ ہمیں ان کو مینیج کرنا آنا چاہیے, چیزوں کو مینیج کر لیں. اگر ایک طرف سے نہیں ہوتی دوسری طرف سے کر لیں.
ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लें। हमारे पास इतनी बड़ी पावर होती है ह्यूमन रिसोर्स की, और जो अभी आपने बात की ना कि इस साल से पहले, इन सालों से पहले इतना, या गुज़श्ता सदी में इसका इतनी अकरेंस नहीं थी जितनी अब है, तो उसमें आप देखेंगे जिस चीज पे सबसे ज्यादा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिस पे सबसे ज्यादा कमी आ रही है ना, वो ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ रही है। जब आपके पास कहीं पे भी कोई ह्यूमन सपोर्ट मौजूद होती है ना, तो आप इतना बड़ा फैसला लोनलीनेस भी आप कह सकते हो। जितना आप तन्हा होते चले जा रहे हैं ना, उतना ही ज्यादा फिर आप जिंदगी से मायूस होते हैं, उतना ही ज्यादा आप ये फैसला जल्दी कर लेते हैं कि अब इस जिंदगी को खत्म करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना हमारे, जिनके ऊपर हमें बहुत शिद्दत से काम करने की जरूरत है और आउट लाउड होके बोलने की जरूरत है। वो उम्मीद का पैगाम है, और यकीनन ऐसी चीज जहां पे आप सब कुछ कह सकते हो, ऐसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना और ऐसी जगहों को बिल्ड करना। देखिए, भले आप पैसे देके बिल्ड कर लें, ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स आप इसके ऊपर रिसोर्स खर्च करें, लेकिन आपके पास इसलिए कि अगर हमारे पास ऐसी चीज मौजूद होती है ना, ऐसी जगह मौजूद होती है, आप खुद देखें, जहां आप अपनी मुश्किल कह दें, तो जब आप अपनी मुश्किल कह देते हैं ना, तो काउंसलिंग का भी असूल यही है ना, said is half done, ठीक है। अच्छा, और जितना ब्यूटीफुली सेड तो इट इज ब्यूटीफुली डन, ठीक है। तो आप जब किसी को कह रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो एक्चुअली मेरे कान पहले सुन रहे हैं, आपके कान बाद में सुन रहे हैं। तो जब आप बात कहते हैं ना, तो आप खुद भी सुनते हैं, और जब आप खुद अपनी बात सुनते हैं, तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि आप कितना इलॉजिकल जा रहे हैं, आप कितना लॉजिकल जा रहे हैं, आपकी बात में कितना वजन है, आपकी बात कितनी बेवजन है। एक और बड़ी मजे की बात है कि हम वो बात एक्चुअली करते ही नहीं है जो इलॉजिकल हो। हम शेयर भी वो बात नहीं करते कि भाई ये इट इज क्वाइट इलॉजिकल, मैं किसी से क्या ही शेयर नेक्स्ट पर्सन विल मेक फन ऑफ मी, ठीक है, हाँ मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, या मुझे जज किया जाएगा, या तो इसलिए कोई जगह ऐसी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो हम कंडेम करते हैं बहुत ही ज्यादा विचारों को हर मामले में, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने प्रोफेशनली डेवलप की हैं, तो वहां पे एक प्रोफेशनली ऐसे लोग मौजूद हैं जहां आप जाते हैं और सब कुछ कह आते हैं, कोई भी आपको सोल्यूशन वापस नहीं मिलता। जहां वो है ना प्लेस टू लिसन इट ऑल, ठीक है, या से इट ऑल के नाम से भी है कई जगह पे, तो वहां जाते हैं लोग, कहते हैं और वापस आ जाते हैं। आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहा, आपको कोई टैग नहीं कर रहा, आपको कोई इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो हमें यहाँ पे रिवाज देने की अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे आपके पास भी आ रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं। अच्छा, प्रेशर्स भी बढ़ गए, पहले इतने प्रेशर्स नहीं थे, लोग बेचारे बस जिंदगी की जरूरतें पूरी करते थे और उसके बाद वो फारिग हो जाते थे। अब चीजें जो यानी आपको जिसको कहना चाहिए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन है ऐसा ही कि स्टेटस की दौड़ बहुत तेज हो गई है। अब उसमें जाहिर है आप दौड़ लगाएंगे तो फिर आपके पास बहुत कुछ होना लाजिम है, उसका एक अलग प्रेशर है। और फिर आपकी देखिए तालीम, मतलब गुज़श्ता सदी में क्या होता था, 2-3 प्रोफेशन होते थे, लोगों ने या उधर को जाना होता था या उधर या बिजनेस की तरफ निकल जाते थे, बिजनेस भी आसान थे। अब जाहिर है कि जमाने के चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिंदगी मुश्किल हो रही है, और चाहे आप इसको स्टेटस कॉन्शियस होना कह लें या आप मतलब जो भी इसको नाम दे लेंगे, लेकिन बहरहाल ये है तो एक हकीकत। हमारी अब तक की डिस्कशन से हमें पता चला है कि जो हम जिंदगी को अल्लाह ताला की अमानत समझने के बजाय अपनी जाती मलकियत समझते हैं, ये चीज हमें अपनी जिंदगी लेने का इख्तियार दे देती है शायद। और दूसरी चीज ये कि आपको अपने रिश्तों पर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना कोई एक ऐसा सेफ सर्कल बनाना है जहां पे आप अपने दिल की बात अनजजमेंटल होकर, नॉन टैग होकर कर सकें। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो रेशो रिपोर्ट की जाती है कि इतने % सुसाइडल रेशो है, क्या ये कम होने की वजह ये है कि ये अनरिकॉर्डेड जाती है या वाकई कम है? अच्छा, बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि ये अनरिकॉर्डेड है, और जो तो कमिट हो जाती है सुसाइड, उसका तो फिर भी कहीं रेट आ जाता है, लेकिन जो अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड हैं वो बहुत कम रिकॉर्ड होती है, बहुत कम रिकॉर्ड होती है, ठीक है।
آپ دیکھیں یہ آپ کی جو لوور کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کے اندر تو اب یہ ریشو اتنی زیادہ بڑھ چکی, اٹیمپٹ آف سوسائڈ, ٹھیک ہے, یہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے, اگر یہ رپورٹ ہونے لگ جائے نا تو شاید کسی کی آنکھیں کھل جائیں. اچھا, ابھی اس میں ہمیں شاید یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں اٹیمپٹ آف ریکارڈ کا ایک الگ ڈسکشن رکھنی چاہیے تھی, اور جتنی اٹیمپٹس ہو جاتی سکسیسفل اٹیمپٹس ان کی ریشوز میں کافی فرق آئے گا میرا خیال ہے. فرق نہیں آئے گا, ایک کی طرح جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل کی جنریشن زی کے اندر یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, اور شاید اگر ہم اس ریشو کو اینالائز کریں تو اس میں سے میجر وہی لوگ ہیں جو جنریشن زی کے اندر فال کرتے ہیں. اور یونیورسٹیز کے اندر حالیہ ہی ریسنٹ جو پاکستان کی لاہور کے اندر ایک یونیورسٹی ہے, اس کے اندر یہ کیس ہوا, بچی نے اوپر سے چھلانگ لگا دی یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر. تو اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ اچھا, یہ آپ کا سوال جو ہے نا, یہ ایکچولی ہماری کور آف دا گفتگو ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے نا. یہیں پہ ہم سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈسکور کریں گے کہ کیا پوائنٹس ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, جو ہمارے لوپ ہولز سسٹم بھی ہیں, اور جو جہاں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ بھی بات ہے نا. اب اس میں ظاہر ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جو انفلوئنس ہے ہماری یوتھ کے اوپر یا جین زی کے اوپر, جو نئی ایپس نے ڈیولپ کیا ہے, سوشل میڈیا, جو سوشل میڈیا ایپس ہیں, اور ہر وقت کی ایک وہ بالکل سوڈو سی لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں لوگ, اور اس کو اٹین کرنے کے لیے پھر وہ ہر حد تک چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے یوٹیوبرز ہیں جو آپ کو بالکل یہ ایک اور یوٹوپیا دکھا رہے ہیں, ایسا یوٹوپیا جو شاید اس دنیا میں موجود بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ جیسے ہم کچھ دن پہلے بڑا ہنس رہے تھے نا کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی جو اتنے فل میک اپ اور اتنے ڈیزائنر سوٹ کے ساتھ 20 ڈشز بھی بنا لیتے ہیں اور اتنی اچھی ڈائننگ ٹیبل بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ نہیں ہے, ایسی چیزیں دنیا میں موجود نہیں ہوتی جن کو دکھایا جاتا ہے, لیکن وہ دیکھنے سے ظاہر ہے امپرنٹ ہے نا آپ کے دماغ کے اوپر, آپ کے کانشیس کے اوپر امپرنٹ ہے, ان کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہرحال فیکٹر ہے, لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, جس میں جو سب سے بڑا اس وقت فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ابھی جو یونیورسٹیز کے آپ نے واقعات جب ہم نے ان کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو جو اس میں سب سے بڑا فیکٹر سامنے آیا وہ ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا پریشر تھا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں, گو کہ آج ہی کے دور کی بات نہیں ہے, خود میں نے جس وقت تھیسس کیا تھا اپنا ایم ایس سی کا, تو میں بھی مرنے کو پھرتی تھی کہ یہ کسی طرح, کیونکہ ایک ٹائم لائن ہے آپ کو, ہمارا تو سبجیکٹ بھی ایسا ہے کہ اب ہر وقت تو اس طرح کے پیشنٹس اویلیبل نہیں ہوتے. میرا تھیسس تھا اسٹیمرنگ کے اوپر, میرا تھیسس تھا. اب میں اتنے ہکلے بھائی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں, مرد لینے تھے, اور وہ بالکل سر پہ تلوار لٹک رہی تھی. اور یہ یہاں تک کہ مجھے اپنا جو اسپرنگ میں مجھے جمع کرانا تھا میں اس میں نہیں کرا سکی, اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو اپنی جا کے آٹم میں یعنی اگلی سیمسٹر نہیں ہوتا تھا تب ہمارا ٹرم سسٹم ہوتا تھا, تو ٹرم سسٹم نہیں تھا تب, ہمارا اینول سسٹم تھا. تو اس میں سپلی میں جس کو کہتے ہیں وہاں جا کے کروایا. تو یہ جو تلوار ہے نا اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کا جو پریشر ہے اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. ابھی ایک تو یہ بڑا فیکٹر جو سامنے آیا ہے یونیورسٹیز کے اندر کے ایجوکیشنل سسٹم کا, اور وہ اس کا جو پریشر ہے نا وہ بھی اس دو وجوہات سے. لڑکوں نے جو خودکشیاں کی ہیں ان کو ظاہر ہے آگے ایک پروفیشنل کیریئر میں جانا ہے, ان کی فیملی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا کام کرے گا, وہ یونیورسٹی لائف کے بعد جائے گا, اب کما کے لانے والا ہے, اور وہ سارا, اور پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی, اور وہ سارا ایک سوشل پریشر ہے اس کے اوپر, اپنا فیملی پریشر ہے اس کے اوپر, اور ساتھ ادھر سے دوسری سائڈ پہ جو اس کا انسٹیٹیوٹ کا پریشر ہے, اس کے سارے سسٹم کا پریشر ہے, اس کے ایجوکیشنل سسٹم کا پریشر ہے, وہ ایک الگ کہانی مرتب کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بہت بڑی بات کہ یہی دور ہے جس میں آپ کے اپنے ایموشنل جو انٹرنل ایموشنل سارے جو ہوتا ہے جس کو کہنا چاہیے ڈائلیماز ہوتے ہیں, وہ ان دنوں بہت ہی عروج کے اوپر ہوتے ہیں. اس میں ہر طرح کی جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے ان کو بھی میٹ اپ کرنا ہے, ان کو بھی کہیں پہ کسی مینٹیننس کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہی آپ کے دن ہیں جو آپ نے ایجوکیشنل میدانوں میں بھی فتوحات کی ایک فہرست بنانی ہے, وہاں پہ آپ کا 4 GPA بھی آنا ہے, یا ہمارے دور میں جیسا تھا کہ A+ بھی آنا ہے, اور نہیں آئے گا تو آپ کو
جاب نہیں ملے گی, اچھی جاب نہیں ملے گی. تو یہ والی چیزیں بہرحال ہیں جو ایک بہت ہی ایک بچے کو یہاں تک پہنچا دیتی ہیں اگر اس کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے. اگین وی ول گو بیک ٹو دا سپورٹ سسٹم. اگر تو اس کے پاس سپورٹ سسٹم اچھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہر مشکل گزر جائے گی. اچھا تروشا, میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. مجھے خود ہمیشہ زندگی کے ہر دور میں نا ایک وہ کہانی ایک بادشاہ کی, وہ ایک حکایت سی تھی, سعدی شرازی کی غالباً لکھی ہوئی ہے, کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ تم مجھے میری یہ انگوٹھی ہے اس کے اوپر نہ کچھ ایسا لکھوا دو کہ میں اس کو ناکامی میں بھی دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور کامیابی میں بھی دیکھوں تو خوش ہو جاؤں, یا یوں ہے کہ میں قابو میں رہوں. تو مجھے یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک اتنا خوبصورت تصور رکھتا ہے کہ آپ کے سامنے ہر وقت, اور اس وزیر نے بھلا کیا لکھوایا تھا, یہ وقت گزر جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہر وقت ایکچولی گزر جانے کے لیے, آپ گزر جانے کے لیے نہیں ہیں. صحیح, دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ گزر جانے کے لیے نہیں ہیں. تو جنریشن زی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان پہ پریشرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے اوپر جو ایک شاید ان سین یا ان اچیویبل لائف سٹائل جو ہے وہ بھی ان کو اس طرف لے کر جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, سائبر بلنگ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا ہراسمنٹ, جو پہلے کنیکشنز بن جاتے ہیں بعد میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں, تو اس کا کتنا رول ہے؟ اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. یہ جو ابھی بچی والا جو آپ نے واقعہ بتایا, تو اس میں تو ظاہر ہے یہ والے سارے فیکٹرز ہی موجود تھے, اور پہلے ظاہر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اور دیکھیں, ہم اپنی سوسائٹی کی شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ ابھی چیزیں اتنی بدلی نہیں ہیں, ابھی چیزیں اتنی زیادہ ایکسیپٹیبل اور ڈائجسٹیبل نہیں ہیں. جن چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ تو شکر کریں کہ ابھی ہماری سوسائٹی اتنی مطلب کچھ چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے, کچھ چیزوں کے اوپر, تو یہ والی چیزیں ایسی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پھر وہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب آج بھی ہو جائیں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ زندگی آپ کی نہیں ہے, زندگی آپ کو دی ہوئی ہے. ایک ہستی نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے اور اس ہستی نے آپ کا حساب بھی لینا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ کچھ مجھے قرآن کی نا کچھ ایسی چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ ان کو ہمیں بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بچپن سے بچے کی پرورش کرتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مارے گا, بیٹا یہ نہیں کرو, اللہ تعالیٰ مارے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تصور دینا شروع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ودود ہے, اللہ تعالیٰ ہمہ وقت تمہارے لیے یہ جو اتنی ساری خوبصورت زندگی کی خوبصورتیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ایون میں بھی, یعنی ماں باپ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم بچے کو آہستہ آہستہ یہ تصور دینا شروع کریں کہ اپنے ہیوز کے اوپر غور کرو. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم اپنے سبجیکٹ کو نہیں کر سکتے. جو ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ میں مطلب اول تو آتے نہیں ہیں سوسائڈ کے پیشنٹ ہمارے یہاں, تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بات کو تسلیم کر لے کہ میں سوسائڈ کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں یہ والے جو تصورات ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل میں آسانی ہے, ہر مشکل میں آسانی, ہر مشکل کے ساتھ ماں کا لفظ ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہمیں اپنی مطلب بچوں کی مطلب براٹ اپ کے اندر ہی اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ جو مشکل, جو چیلنج تمہارے پاس آیا ہے اسی میں وے آؤٹ, اس کو سارٹ آؤٹ کرو کہ اس میں تمہارے لیے آسانی کیا ہے. صحیح. اور آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا مزہ آنے لگتا ہے, آپ مشکلات سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو ایک تصور ہے نا ہمارے پاس کہ مجھے جب کوئی آزمائش نہیں آتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ آپ کی وہ جو بڑا بڑا پرانا شعر ہے نا کہ تمہیں چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بات واقعی ایسے ہے کہ مشکلات جب بھی آتی ہیں وہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکالتی ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کے مطلب گروتھ کے لیے بہت کام کرتی ہیں. صحیح. اچھا, آج کل ریڈ فلیگز اور گرین فلیگز کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, تو اگر کوئی شخص ان سٹیجز میں ہے کہ وہ سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا کوئی ریڈ فلیگز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ریکگنائز کر سکیں یا اس کو ایڈریس کر سکیں؟ اصل بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ کوئی شخص سوسائڈ کی طرف جا بھی رہا ہوگا.
ہم نے خود سے ہی سوچ لیا ہے کہ کوئی بندہ خودکشی نہیں کر سکتا. نہیں اب تو لیکن ہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی معذرت. نہیں، فیس کوئی بک بات پر نہیں. لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ میری زندگی, خاص طور پہ خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں میرے 2 بچے ہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ بس میں سوسائڈ کر لوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میرے بچوں کا کیا ہوگا. آپ یقین کریں فیس بک پہ ایسی خواتین کے گروپس ہیں کہ ہر دوسرے گروپ میں ہر خاتون یہی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے ساس نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے, مجھے جاب پلیس پہ ہراسمنٹ ہے, میں سائبر بلنگ کا شکار ہوں, مجھے بس یہی نظر آتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کروں. تو پیپل, میرا یہ خیال ہے کہ ناؤ اٹس ٹائم کہ پیپل ڈو ایکسپریس کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو ہاں یہ ٹھیک ہے, بات دونوں طرح سے ٹھیک ہے, واقعی ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن نا ابھی بھی آپ کلینکل پریکٹسز میں جائیں نا تو بہت کم سبجیکٹس یا کلائنٹس جو ہے نا وہ اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے. نہیں, جب وہ ایکسپٹ ہی نہیں ٹھیک ہے, کرتے تو وہ ہاں شکایت کیوں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہ لیکن یہ جیسے یہ والے جو فورمز ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. یہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اظہار ہی کرنا شروع کر دے کوئی شخص تو یہ ریڈ فلیگ کیا ہے, یہ تو ایک جلتا ہوا جھنڈا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو فوری طور پر اپروچ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے, فزیکلی اپروچ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. دوسرا, آپ عام زندگی میں بھی سنتے ہیں جیسے کچھ بچے آپ کی اپنی فیملی میں کچھ بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں تو جو بھی کرتا ہوں وہ غلط ہو جاتا ہے اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھی جائے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی کا شکار, زیادہ وقت تنہائی میں گزارنا شروع کر دیں, اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں آ رہے. تو دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. جو آپ کے پچھلی پوڈ کاسٹ کا وہ تھا ٹاپک تھا, تو یا تو وہ نشے کا شکار ہو رہے ہیں یا پھر یہ کہ وہ اتنی اسپریچول ہالونیس ہے یا اتنی ان کی آئسولیشن ہے کہ جذباتی اتنی آئسولیشن ہے, ایموشنل آئسولیشن اس حد تک ہے کہ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرے. اور اس طرح یہ اس کی جو زیادہ تر وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب انہوں نے کبھی کہنے کی کوشش کی کسی کو تو وہ صحیح طرح سے سنے نہیں گئے. اچھا, اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے, بالفرض ہمارا قریبی ریلیٹیو ہے, اللہ نہ کرے کسی کی فیملی میں ایسا کوئی شخص ہو, لیکن اگر کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے تھاٹس آ رہی ہیں کہ بس اب میرے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی بھی اوپن ڈور نظر نہیں آ رہا, تو ہمیں اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, بہت ہی مزے کا سوال ہے. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا. نہیں, کنڈیم تو کرنا ہی نہیں ہے نا, یہ ٹھیک ہے, تو ہم نے نہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں او یہ تم کیا سوچ رہے ہو, تم زندگی ختم کر لو گے, یہ اس سے پہلے سکھانے کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے, لیکن اب جب ایک شخص نے یہ سوچ لیا ہے یا وہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے کہ مجھے زندگی ختم کرنی ہے اور وہ لکیلی آپ کے پاس پہنچ گیا ہے, تو پھر آپ کو اس وقت فوری طور پر تو اس کو کسی چیز میں کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کو سنیں. سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جعلی طور پہ, نقلی طور پہ یہ کہنا پڑے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اب ہمارے پاس بہت ساری تھراپیز موجود ہیں جس میں ایک بہت, چلے میں اب ٹیکنیکل لینگویج میں تو نہیں آپ کو بتاتی, لیکن ایک ایسی بیہیویئرل تھراپی ہے جس میں ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ مطلب ڈرائیور کی سیٹ پہ تم بیٹھ جاؤ اور میں کلائنٹ کی سیٹ پہ, سبجیکٹ کی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں, میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں, تو تم مجھے بتاؤ کہ میں خودکشی کر لوں. اچھا, یہ تو ایک پروفیشنل اپروچ ہو گئی نا, لیکن یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں. عام لوگ بھی کر عام لوگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ سب سے پہلے تو اصل چیز یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن بلڈ, بانڈ بنے. آپ کا بانڈ بن گیا تو پھر آپ اس کے ساتھ ہر طرح کا مینیپولیشن کر سکتے ہیں. مینیپولیشن تو خیر ذرا نیگیٹو لفظ ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کو آپ موڑ سکتے ہیں, آپ اس کی بات. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی خودکشی کرنے والا آخری لمحے تک اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ مجھے روک لیا جائے, روک لیا جائے. آخری لمحے تک امید ہوتی ہے. امید, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا امید سے ہی ہے. امید سے ہی. اچھا, پھر ایک دو اور ریڈ فلیگز ہیں جس میں ہمیں لوگوں کا, اپنے قریبی لوگوں کا خاص طور پر بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے کوئی ایموشنل سیٹ بیک ہوا ہے تو دیکھیں ہمیں جس کے ساتھ ہوا ہے نا اس کو بہت فنڈل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہت کمپنی دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہے بھی, مجھے بڑا اچھا ایک سیئنگ لگتا ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے اچھا دوست وہ نہیں ہے جس کو آپ بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے, سب سے اچھا دوست وہ ہے جس کو آپ نہ بھی بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے, خاص طور پر مشکل کے وقت میں. تو یہ چیزیں ہمیں, دوسرا یہ کہ جیسے کسی کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, کسی ایگزامز کے اندر, کسی انٹرویو کے بعد, کوئی جاب لیس ہے, کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, جیسے ہماری سوسائٹی کے جو چیلنجز ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں. تو ان چیزوں میں ہمیں
بہرحال ایک دوسرے کا بہت ہاتھ پکڑنے کے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بے شک فیملی سسٹم بہت سکڑتا چلا جا رہا ہے, پھر بھی ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت فیملی ریلیشن شپس موجود ہیں. تو ہمیں اس میں پھر میں اگین کہوں گی ماں کر لے تو سب سے اچھی بات ہے, ورنہ بہن بھائی خاص طور پہ ابھی تو ہمارے پاس بہن بھائی کا رشتہ موجود ہے نا, تو آپ کی جنریشن تک تو موجود ہے, آگے دیکھی جائے گی, لیکن ابھی بھی ہم اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے بیسٹ جگہ ہیں, یہ سب سے بیسٹ جگہ ہیں جہاں آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا, لیکن یہ انویسٹمنٹ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ والی جگہیں اگر ان کا استعمال اچھا ہو جائے, یا جیسے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ٹیچرس کو بہت وائٹل رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. دیں آپ ضرور, ڈیڈ لائنس بھی دیں, اسائنمنٹس بھی دیں, لیکن خدا کا نام ہے جب زندگی کی کھیل کوئی ہارنے لگ جائے تو مارجنز بھی دیں, مارجنز بھی دیں. بہت خوبصورت. مجھے لگتا ہے آپ بھی ٹیچر نہیں ہیں تو میں بھی ٹیچر نہیں ہوں, اس لیے ہم باہر, میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں, یہاں تک کہتی ہوں کہ اصول انسانوں کے لیے, انسان اصولوں کے لیے نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جہاں پہ ممکن ہو آپ اپنے اصولوں میں نرمی کریں. اچھا, ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن انسان کا ویک ہو جاتا ہے, وہاں پہ اسپرچل ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اسپرچل ویکیوم انسان کو کتنا سوسائڈ کے قریب کرتا ہے؟ ایکچولی میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ اسپرچل ویکیوم اور اسپرچل ہالونیس ہی ہے جو انسان کو سوسائڈ کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلے یو ٹوٹلی کنفائڈ ان ہمسیلف. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتے. یہ اعتبار اور یقین اصل میں تب ہوتا ہے جب آپ کا ڈیوائن کنیکشن بہت مضبوط ہو جاتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ تو مطلب اس کی محبت کو بیان ہی ممتا کی محبت سے کر رہے ہیں, تو پھر بات دیکھیں کہ ماں کے اوپر کبھی بھی ادب اعتماد نہیں ہوتا نا. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ مشکل سے گھبراتے ہی تب ہیں جب آپ کو مشکل بھیجنے والے پہ اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز ہے, یہ جو ویکیوم پیدا ہوتا ہے وہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن میں ویکیوم پیدا ہوتا ہے. اور جتنا آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں ان قریب اتنا عطا کر دیں گے. دیکھیں ایسے تھوڑا کہا جاتا ہے سورہ ضحیٰ کو کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کو پڑھیں, اس کے مضامین دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ حوالہ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوالہ دیا ہے کہ آپ یتیم تھے, آپ نادار تھے, آپ رستہ تلاش کر رہے تھے, ہم نے کبھی آپ کو ان گائیڈڈ چھوڑا نہیں چھوڑا, ہم نے کبھی آپ کو انسیٹ چھوڑا نہیں چھوڑا, ہم نے آپ کو کبھی, تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اصل چیز وہی ہے, کب عطا کریں گے؟ مستقبل میں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا جتنا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے, میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ جب آپ ایکچولی دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کی ہر مایوسی کا حل نکل آتا ہے. اور سراسر دین کا یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ اور حدیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ امید کا لفظ ہے. تو مجھے تو ایز اے سوشل سائیکولوجسٹ یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بیسٹ آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ کی مشکلات کو حل کیا گیا ہے نا, وہ 6676 آیات کی وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ایکچولی آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے مشکل سے نکلنا کیسے, آج کی مشکل سے بھی اور آنے والی مشکل سے بھی. تو اس لیے یہ آج کی کتاب ہے, جیتی جاگتی کتاب ہے. اور آپ کے وہ بھی بڑا مزے کی بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے, ایک اسٹوڈنٹ قرآن پڑھتی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ باجی مجھے تو حیرت ہی ہوتی ہے کہ ادھر سے سوال یا مشکل میری زندگی میں آتی ہے جس دن قرآن کھولتی ہوں. ایگزیکٹلی, یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کتاب کو تو کہا ہی گیا نا کہ یہ آپ کا ذکر ہے. اس کتاب میں فیہ ذکرکم, یہ کتاب ایسی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. اور میری ڈیلی لائف کی مشکلات ہوں یا بڑی زندگی کی یا بڑی بڑی مشکلات یا چھوٹی چھوٹی مشکلات, تو بعض دفعہ تو آپ کو ہنسی آتی ہے, بعض دفعہ آپ کو پیار آتا ہے, بعض دفعہ آپ کو رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے آپ کے لیے امید کے دروازے بھی کھولتے ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز ہے, جب آپ کو دنیا میں کوئی ہستی نہیں ملتی نا سننے والی, تو وہ ہستی بیٹھی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں سنتا ہوں, اور رات کو تو وہ اور قریب پہلے بالکل ہی پہلے. اچھا پھر اس کے بعد
جو دعا کا چیپٹر ہے, اگر آپ قرآن میں دعا کے چیپٹر کو کھولتے ہیں تو جہاں پہ بھی دعا کا ذکر آتا ہے وہاں پہ یہی آتا ہے کہ میں تمہاری دعا سنوں گا اور قبول کروں گا, جواب دوں گا. استجب لکم فدعونی, تم مجھے پکارو, اور وہ منتظر بیٹھا ہے. تو یہ کچھ, اب تو آپ نے وہ میرا سوئچ آن کر دیا ہے جس کے میں آن ہونے کی بڑی دیر سے منتظر تھی, کہ ہمارے پاس اصل میں مسائل کا حل جو ہے نا, وہ انسان آپ کے مسئلوں کو شاید حل کر بھی نہیں سکتے. اچھا, یعنی ایک کنیکشن جو ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا کنیکشن آپ کا مضبوط ہوتا ہے, یہ بات تو کوئی دوسری اس میں رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو دینے والا ہے, جو بنانے والا ہے, جو اس کائنات کو چلانے والا ہے, وہ یعنی جو سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر ریسورسفل ہے ہستی, وہ خود آپ کو کہتی ہے کہ تم میرے دروازے پہ آؤ, تو کسی بیچ میں کنیکشن کی ضرورت نہیں, سیدھے آؤ, مسئلہ لاؤ, حل کرواؤ اور واپس چلے جاؤ. تو اگر آپ کی کوئی بھی نہیں سن رہا تو رب تو سن رہا ہے. اس لیے شعر بھی ہے نا بڑا خوبصورت, یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. اچھا, وہ بات تو پھر وہی ہے نا کہ آپ کو جتنا اعتبار اور اعتماد اپنے اللہ کے اوپر ہے, اتنا ہی آپ دنیا کی مشکلات کو بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں, اور ان کے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر. ایک اور بات کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بناتے ہوئے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے. بالکل ایسے. تو جتنا آپ کو یہ اعتبار ہوگا کہ آپ ہیں کون, آپ کو جتنی اپنی پرسنالٹی کی جو ایکچولائزیشن ہے وہ معلوم ہوگی, آپ اتنی قوت کے ساتھ لڑ جاتے ہیں. مشکلیں تو کبھی بھی بڑی نہیں ہیں, صحیح, وہ حل دینے والا اس سے کہیں بڑا ہے. صحیح. اچھا, آج کل ایک نیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایکٹ آیا ہے, یا ایک سجیشن آئی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک کاؤنسلنگ کا سیٹ اپ جو ہے وہ لگایا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیٹ اپ کو کس طرح سے ورک کرنا چاہیے؟ جو یونیورسٹیز کی سطح کے اوپر بات کی ہے کاؤنسلنگ سینٹرز کی, تو یہ ضرور وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ یہ وہ دور ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اسٹریسفل بھی ہوتی ہیں اور اٹس پیک ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں جس کے اندر کاؤنسلر مطلب سائیکولوجسٹ پراپر بیٹھے ہوئے ہوں, کاؤنسلرز ہوں, اور اس کے اندر تمام ٹیچرز کو بھی ان سیشنز ہوں باقاعدہ, اسپیشلی ان چیزوں کے اوپر کہ اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اگر اسٹریس ہے تو اس کو مینیج بھی تو کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان بھی تو کیا جا سکتا ہے. دوسرا, ہمیں اپنے ہر قسم کے سسٹم کو بھی ری ایڈریس کرنے کی اور ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو آپ کا سارا یہ کیوریکلم ہے اس کو بھی ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں ان سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں کو بہت ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا ویسے ادروائز جو ہمارا ایکچولی پریکٹسنگ سسٹم ہے سارے کا سارا ہی تبدیل ہونے والا ہے. یہ بوسیدہ اور گلا سڑا نظام جو ہے یہ بھی تو بہت زیادہ مینٹل ڈس آرڈرز پیدا کر رہا ہے. جب نوجوان ڈگریاں بھی لے کے آ جاتے ہیں اور باہر بے روزگار پھرے تو کہاں سر مارے, اور وہ گھر میں بھی بھوک پیاس دیکھ رہے ہیں, اور وہ باہر بھی اپنی ڈگری جس کے اوپر اس نے پوری عمر لگائی ہے وہ بھی ہاتھ میں لیے کاغذ کا پرزہ بنا ہوا ہے, تو وہ کہاں پہ سر مارے. تو اس لیے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور شدت سے ضرورت ہے. اور یونیورسٹیز کے اندر ساری جو ہماری جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان سب کو ان ڈیسکس کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے, کہیں سننے کی اور کہیں سنانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے نوجوان کو یہ بات بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر مشکل کے اندر آسانی ہوتی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. آج اگر مشکل کا سامنا ہے تو پتہ نہیں آنے والا جو مستقبل ہے وہ تمہارے لیے کتنی نعمتیں لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کتنی آسائشیں لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے, مالی کشائش لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے, اور بے شمار تمہارے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر کامیابیاں لکھی ہوئی ہیں. لیکن پہلے اپنے آپ کو پروو کرو, اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک مضبوط شخصیت کے طور پہ سامنے لے کے آؤ. تو یہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور دوسری ایک بہت اہم بات ہے روشا, یہ کہ ہمیں سائیکولوجسٹ نہ ہوتے ہوئے بھی, ہیومن بینگ ہوتے ہوئے بھی
ایک دوسرے کو سننے کی احساس کی ضرورت ہے, میں تو کہوں گی احساس احساس کرنے کی کی ضرورت ہے, سمپیتھیٹک ہمیں اپروچز کی بہت ضرورت ہے, نہ کہ ججمنٹل ہونی. ججمنٹ, جب ہم ججمنٹس پاس کرتے ہیں تو کوئی کیوں ہی ہمیں آ کے اپنا دکھ اور درد اچھا, سنائے. ایک اور کوشچن میں آپ سے یہاں پہ کرنا چاہوں گی. ہم نے ہائر انسٹیٹیوٹس کی بات کی, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے یا جو لوور کلاس طبقہ ہوتا ہے, کیا اس کے اندر بھی سوسائڈ اسی ریشو سے پائی جاتی ہے جتنی اپر کلاس یا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے, یا کوئی ڈفرینس ہے؟ بالکل کوئی ڈفرنس, میں تو آپ کو کہا کہ زیادہ ہے, زیادہ ہے, بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. ہاں نہیں, پریشر تو ایک ہم نے بات کی نا کہ جنریشن زی کے اندر بھی بہت زیادہ یہ پریشرز ہیں, ان کے گولز ہیں, ٹارگیٹس ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, تو ان کا تو اتنا زیادہ کوئی اس طرح کا اسٹیٹس نہیں ہوتا جو انہوں نے مینٹین کرنا ہو, تو کیا وہ بھی اس طرف زیادہ جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس یہ ساری ریلز نہیں دیکھ رہی جو اس کے اندر دکھائی جا رہی؟ ہاں, یہ تو وہ ان سارے آپ کے جو دن رات کی ہوٹلنگ اور ڈائن آؤٹس اور وہ ساری چیزیں کیا وہ نہیں دیکھ رہی؟ وہ بات کی کیا وہ کوٹھیاں اور کاریں نہیں دیکھ رہی؟ کیا وہ سڑکوں پہ دوڑتی بھاگتی زندگی نہیں دیکھ رہی؟ یہ سب کچھ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ اب وہ جو مٹھی میں آ جانے والی یا فنگر ٹپس کے اوپر آ جانے والی چیز ہے نا, یہ سب کے چیلنجز اب ایک ہی جیسے ایک تو ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا, آپ کی جو اپر کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے اس کو تو پھر بھی تھوڑی بہت تعلیم, اویئرنیس اور کنیکشن بھی میں کہوں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شاید تھوڑا بہت زیادہ ہوگا, تو ان یہ تو ہر طرف سے ڈپرائیوڈ ہے, اور ان کی جو محرومیت ہے اس کے تو بس کیا ہی کہنے ہیں. اور یہ آپ کی سوچ ہوگی کہ میں نے آپ کو اسی لیے تو اٹیمپٹ کی بات کی تھی کہ جو سوسائڈ کمٹ ہو جاتی ہیں ان کا تو ریٹ الگ ہے, لیکن جو اٹیمپٹ آف سوسائڈ ہے نا اس کی ریشو ان کے اندر زیادہ ہے. اچھا, اس کی ریشو اس کے اندر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کہ بات کے اوپر زندگی کو ختم کرنے کی نہ صرف دھمکی بلکہ تھوڑی بہت کوشش. اچھا, ایک اور چیز ہم سے مجھے لگ رہا ہے کہیں مس نہ ہو جائے گفتگو کے اندر, کہ جب آپ کہیں ریڈ فلیگز دیکھ لیتے ہیں اور ٹینڈنسی دیکھ لیتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے مدد کہا تھا نا ہم کیسے جی فرسٹ ایڈ کیسے, تو فرسٹ ایڈ جو ہے نا اس میں ان چیزوں کو غائب کرتے ہیں, جیسے چھریاں, چاقو, رسیاں, زہریلی پیسٹیسائڈس, اور چوہے مار گولیاں, وہ پیسٹیسائڈ ساری اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ مجھے اسی سے یاد آیا کہ یہ جو آپ کی لوور کلاس ہے ان کے پاس یہ ادویات میسر ہوتی ہیں, تو آپ نے ہر دوسرے دن تو سنا ہوگا کہ فلاں گاؤں میں اتنی گولیاں کھا لی, گندم والی گولیاں, چوہے چاولوں والی گولیاں. تو یہ اصل چیز یہی ہے کہ اگر ہم مطلب یہ تو خیر آخری حد ہے, لیکن اللہ کرے کہ ہمیں اس حد تک نہ جانا پڑے. ہم ایک دوسرے سے سنیں, سنائیں, مستقبل میں امید کا پیغام دیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام دیں, اور اس بات کا پیغام دیں کہ جو آج مشکل تم برداشت کر بھی لوگے تو یہ تمہیں سونا بنانے کے لیے آتی ہیں. تو کندن بننے کے لیے سونا جب وہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بڑی آگ برداشت کرنی پڑتی ہے, پھر کندن ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ضرور ان چیزوں کو بہت پروموٹ کرنے کی گفتگو کے اندر, اگر آپ جیسے ابھی آپ نیو مدر ہیں, بچے ہیں آپ کے ہاتھ میں چھوٹے, یا آپ کے گھر میں چھوٹے بچے موجود ہیں, کسی بھی آپ رول میں ہیں, تو بچوں کے براٹ اپ کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں کہ زندگی میں مشکل آ جاتی ہے تو اس مشکل کو, جس کو آپ ٹیکلنگ کہتے ہیں, اس کو سکھائیں کہ مشکل سے کس طرح نکلا جاتا ہے. اچھا, پھر جو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کا بھی, جینٹل پیرنٹنگ بھی آگے ذرا ایک سٹیپ فارورڈ ہو گئی ہے نا, تو اس میں پھر ہم وہ کرتے ہیں کہ بچے کو مشکل سے کھیلنے ہی نہیں دیتے. تو بچوں کو مشکلات میں ڈالیں بھی, ان کو سکھائیں بھی کہ مشکل سے نکلنا کیسے ہے. بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ہیں اس کے اوپر شیمنگ بند کر دیں. بچوں ویسے بھی ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں تو خاص طور پہ یہ بڑا فن ہے نا کہ شیمنگ کی جائے, باڈی شیمنگ ہے تو وہ بھی کی جائے, اور کسی کے رزلٹ کیا بس وہ ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو گفتگو کرنی بڑی ضروری ہے. اور ہم سارے پورا سوسائٹی یہ حق رکھتی ہے کہ رزلٹ پوچھنے بھی ہیں, ان کمنٹس بھی پاس کرنے ہیں, کامیابیاں پوچھنی بھی ہیں. وہ اتنا اچھا کوئی کہتا ہے نا کہ پہلے جب شادی نہیں ہوتی لڑکی کی, تمہاری شادی نہیں ہوئی, شادی ہو جاتی ہے تو پوچھتے اچھا بچہ کب کر رہی ہو, بچہ ہو جاتا کہتے ہیں بکوا کتنا کرنا, وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہماری کیوریوسٹیز ہیں نا ان کو بھی ذرا ایک لیول میں رکھنا, جی لیول میں بھی اور ایک لمٹ میں بھی رکھنا ضروری ہے. تو سوشل ایٹیکیٹس بھی ہمیں تھوڑا سا ری ڈیزائن کرنے چاہیے, بلکہ بہت ری ڈیزائن کرنے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم مددگار انسان بن جائیں تو یہ جو معاشرہ ہے یہ دنیا کے اندر بھی جنت بن سکتا ہے. اگر یہ رشتے
جن کو جنت میں خاص طور پہ عطا کیا گیا تھا. تو اگر ہم دنیا میں اس زمین کے اوپر بھی ان کو اچھے طریقے سے نبھانا شروع کر دیں تو یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے. اور مشکلات تو رہیں گی. آپ دیکھیں جن لوگوں کو ہم بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اتنی کامیابیاں ہیں ان کے پاس, اور کبھی ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے سخت بستر پہ بغیر کسی ٹرینکولائزر کی نیند آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے. اور ان کو محلوں کے اندر ٹرینکولائزرز کے بغیر نیند نہیں آتی. اینٹی ڈپریسنٹ ان کی خوراک میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں ایڈریس کرتے رہنا چاہیے, ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس سے آپ کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. دوسروں کی مشکلات کا تذکرہ اور اپنی آسانیوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. اور خصوصاً جب آپ دیکھ لیں کہ کوئی شخص بہت شدید ڈپریشن میں جا رہا ہے تو اس کی مدد کریں, اس کا ہاتھ تھام کے اس کو مناسب ترین جگہ کے اوپر ضرور لے کے جائیں. تب اس کو کنڈیم نہ کریں جب وہ اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ ان کر چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی سے اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں کے دور میں کبھی خودکشی کا نام نہیں سنا گیا تھا, تو ہماری بھی معاشرے سے جلدی یہ رخصت ہو جائے گی. ایک بات اور بھی ہے کہ ہمیں خودکشی کی حرمت کے اوپر ہم نے بات نہیں کی. ہمیں خودکشی کی حرمت کے اوپر بہت بات کرنی چاہیے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث ہمیں مرحمت فرمائی ہے کہ خودکشی کرنے والا کس عذاب میں مبتلا رہے گا قیامت تک, اور پھر قیامت کے بعد بھی اس کو مسلسل وہ تکلیف اٹھانی پڑے گی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا پہلو ہے, ہمیں اس کو بہت پروموٹ کرنے کی دوبارہ سے ضرورت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو بات یہی ہے کہ پھر تو واپس آنے کا چانس کوئی نہیں ہے. پھر یو کین ناٹ ریڈو اٹ, آپ تو ریڈو نہیں کر سکتے زندگی کو. تو آپ نے ابھی ابھی ڈو کرنا ہے جو کرنا ہے, یہیں پہ اس زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو خودکشی کی حرمت کے اوپر قرآن نے واضح الفاظ میں اس بات کو کہا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی بھی نفس کو مارو الا بالحق, سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ. تو یہ والی چیزیں ہمیں دوبارہ سے پروموٹ کر کے ہماری گفتگو کا حصہ اس لیے نہیں ہوتی, ہم سمجھتے سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن ہماری نئی نسل کو نہیں پتا, تبھی تو وہ جا رہے ہیں اس طرف تیزی سے. تو اس طرح کے پروگرام ہمیں کرتے رہنا چاہیے, امید کے پیغام کے ساتھ, رحمت کے پیغام کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی اس پیغام کے ساتھ کو ہر لمحے آپ کی مشکلات سمیت آپ کو سمیٹنے, آپ کی ناکامیوں سمیت آپ کو سمیٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن صرف اور صرف جو ہے کسر اس کی ہے کہ میں قدم بڑھاؤں. میں قدم بڑھاتی ہوں, وہ مجھے ایک سیکنڈ سے پہلے, ایک ثانیے سے پہلے اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیتا ہے انشاءاللہ. محترمہ انیلہ محمود صاحبہ, آپ کا وقت دینے کا, اتنی قیمتی گفتگو کرنے کا, اور ہمیں ایک وے آؤٹ دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس طرح کی ہم دوبارہ بھی رکھیں گے تو آپ کو ضرور بلائیں گے. زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور سوسائڈ کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ان ذہنی اذیت کا وہ ایک سلسلہ ہے جو انسان کو اس کی جان لینے پر آمادہ کر دیتا ہے. انسان کا سپورٹ سسٹم اور پرائیویسی کے ساتھ اس کو اینٹی ڈپریسنٹس یا کاؤنسلنگ کی طرف لے کر جانا بہت سی قیمتی جانوں کو بچا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے سے منسلک رشتوں کا خیال رکھیں, کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور یہ ہمیں دوبارہ نہیں ملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.